قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے۔ دوستو، قرآن پاک میں ایسی آیت جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ اگر ان کے یہاں نازل ہوتی تو وہ لوگ عید مناتے، خوشیاں مناتے۔ سنیے مکمل بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان ازہری صاحب سے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دے اور دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ سنیے مکمل بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان ازہری صاحب سے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ روزانہ نئے نئے بیانات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک۔ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کرتے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں،
چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے، کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے، تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں، صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں، صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا ہے، پوری نعمت تمہیں دے دیا۔ احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں، اسلام سے بڑھ کر کی کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں۔ روزانہ نئے نئے بیانات کے لیے اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ دوستو رمضان المبارک کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ دوستو ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کا ایک خصوصی تعارف پیش کیا گیا کہ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور وہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو آگے شیئر کیجئے گا۔ مزید بہترین اور خوبصورت حدیث شریف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لازمی سبسکرائب دیجئے۔ شکریہ۔